اب ہم اجماع میں جو شامل ہوئے ہیں پیر و مرشد کے حکم سے بی بی کی سیرت پر بھی تھوڑی سی روشنی پڑ جائے تو بہتر ہوگا۔ بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 855 ہجری میں آپ پیدا ہوئی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام سے آپ 8 سال کی چھوٹی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام 847 ہجری میں پیدا ہوئے اور بی بی الحدتی رضی اللہ تعالی عنہا 855 ہجری میں آپ پیدا ہوئیں۔ محترم سامعین، بی بی الحدتی رضی اللہ تعالی عنہا مہدی موعود علیہ السلام کی چچیری بہن ہیں۔ آپ کی چچا کی بیٹی ہیں آپ، میاں سید جلال کی۔ اس طرح جس وقت بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی، 855 ہجری میں آپ پیدا ہوئیں، اور 866 ہجری میں جس وقت آپ کی عمر شریف 11 سال کی تھی تو آپ کا نکاح ہوا امام الکائنات میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے، اور امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف 19 سال تھی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عمر 19 سال تھی اور بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سال کی تھی۔ پہلے کے دور میں شادیاں جو ہے جلدی بھی ہوتی تھیں، تو اس اعتبار سے بی بی امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے 8 سال کی چھوٹی ہیں اور 11 سال کی عمر میں مہدی موعود علیہ السلام کی آپ زوجہ بنے۔ تاریخ اسلام میں چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہو یا ان سے پہلے کے پیغمبر لوگ ہو یا رسول ہو یا اللہ کے خلیفے ہو، ان لوگوں کی زوجہ مطہرات جو تھی، پاک بیویاں جو تھیں، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ ان جو ہے پاکان خدا جو مردان خدا تھے، ان کی جتنے بھی بیویاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ آپ خلیفۃ اللہ میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی بیوی ہیں، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب آپ کا نکاح ہو کے آپ جاتی ہیں تو بڑی خدمت کرتی ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی، دل سے آپ خدمت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس وقت مہدی موعود علیہ السلام 28 سال کے ہوئے، یعنی نکاح کے بعد، شادی کے بعد 9 سال بعد راجہ دلپت رائے سے جنگ ہوئی۔ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 28 سال تھی اور ادھر بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 20 سال ہو گئی تھی۔ تو اب ایسے میں حالانکہ بی بی الحدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 فرزند ہیں، 2 دختر ہیں، بی بی خنزہ اور بی بی فاطمہ خاتون ولایت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح 2 دختر اور حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میاں سید اجمل، یہ 2 فرزند آپ کے ہیں اور 2 دختر ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف جب 28 سال کی تھی تو ایسے میں راجہ دلپت رائے سے جنگ ہوئی۔ یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا، اور جب جنگ کے بعد مہدی موعود علیہ السلام راجہ دلپت رائے کے اس دل کے اوپر وہ نقش دیکھتے ہیں جس کی وہ پوجا کرتا تھا، تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ پر جذبہ طاری ہوتا ہے اور جذبہ الوہیت میں آپ غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی تجلیات میں آپ مست و مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب گھر کو لایا جاتا ہے، اسی حالت میں آپ اللہ کی یاد میں اس طرح مستغرق ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد 28 سال کی آپ کی عمر تھی اور بی بی کی عمر شریف 20 سال تھی۔
اب اس 28 سال سے لے کر مہدی موعود علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تب تک، یعنی 12 سال کے عرصے تک آپ جذبے میں مستغرق رہے، جذبے میں ڈوبے ہوئے رہے. اور یہ 12 سال کے عرصے میں بی بی نے جو مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت کی ہے، یہ ایک ایسی مثالی خدمت ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں کو بی بی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنی شوہر کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے. ہر جو ہے عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کا سلیقہ اور جذبہ اور محبت اگر سیکھنا ہے تو وہ بی بی ام المومنین بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا چاہیے. ایک دن، 2 دن یا 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ، 2 مہینے یا 1 سال، 2 سال نہیں، 12 سال تک مسلسل دن رات خدمت کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے گھر والے 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے بیڈ ریسٹ پہ جب آیا تھا کوئی آدمی تو وہ زیادہ دن جو ہے ان کی خدمت نہیں کرتے. اکثر ایسا بھی سننے میں آیا ہے 1 سال 2 سال کے بعد لوگ جو ہے پوچھنا بھی چھوڑ دیتے. مگر قربان جائیے، ہماری اپنی جو ہے مہدویوں کی جو ماں ہے، ام المصدقین ہے، تمام مصدقین کی جو ماں ہے بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 12 سال تک مسلسل اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں. اور شوہر بھی کون تھے؟ امام الکائنات میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام جو خاتم ولایت محمدی کو لے کر آئے تھے، ان کی خدمت بی بی کرتی ہیں. اب یہاں پر 40 سال کے بعد کیا ہوا، دانا پور میں کیا ہوا، کالپی، چندیری، مانڈو، چاپانیر تک کیا ہوا. 26 مقامات میں سے یہ 5 شروع کے مقامات ایسے ہیں جہاں تک مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے رہے، چاپانیر میں بی بی کا وصال مبارک ہو گیا. تو اب ہم اس عرصے کو دیکھتے ہیں کہ 12 سال جو جذب کا حصہ رہا، بی بی نے جو خدمت کی اور جو فیض حاصل کیا وہ کس درجے بلندی پر فائز ہے. دیکھیے، بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں. تو اس دوران میں ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام اس دوران کی بات سناتے ہیں جس وقت آپ ہجرت میں تھے. 40 سال کے بعد جب آپ پورے باشعور جذبے سے پورا باہر آ جانے کے بعد یہ بات سناتے ہیں کہ جس وقت یہ بندہ جذبے میں طاری تھا، جذبے میں مستغرق تھا، اس وقت ہر لمحہ ہر پل بندے پر اس طرح تجلیات الوہیت ہو رہی تھیں کہ اگر اس تجلیات کے سمندر سے ایک قطرہ بھی کسی نبی یا مرسل کو دیا جاتا تو وہ زندگی بھر ہوش میں نہ آتا. ایسی تجلیات آپ پر ہو رہی تھی مہدی موعود علیہ السلام پر، جس کی مثال آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دیدار کی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما. دیدار کی وہ تجلیات کے لیے تڑپ رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تم اس وقت اب دیدار نہیں کر سکتے. تو آپ نے ضد کی، آپ نے ضد کی کہ مجھے دیدار چاہیے. طالب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بار بار جو ہے طلب کرتے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس ضد پر، آپ کی اس طلب کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ قائم رہا تو تم دیدار کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہو سکتا تھا، موسیٰ کو اللہ نے یہ کہہ دیا، مگر آگے کی بات نہیں سناتے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہا. یا شرط تھی، شرط تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دیا بالکل کہ بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے.
کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضد کے، آپ کی طلب کے سامنے یہ فرمایا، طلب کو دیکھتے ہوئے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو اور وہ قائم رہا تو تم دیدار کر سکتے. جب تجلی ہوئی، اس تجلی کی جھلک کو آپ دیکھے، دیکھ کر ہی تو بے ہوش ہوئے نا. جو بے ہوش ہوئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش کب ہوئے؟ تجلی کو دیکھنے کے بعد ہوئے. تو پھر یہ کہنا کہ بالکل ہی کسی کو بھی دیدار نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے جب عرض کیا تو اللہ نے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر آپ کی طلب بڑھتے گئی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ایک طالب کی طلب بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ بھی آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ سکتے. جیسے وہ ایک تجلی ہوئی، بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے، سب کچھ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اور ایک تجلی پہ بے ہوش ہو گئے. تو یہی بات مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جذب حق کے وقت جو تجلیات ہو رہی تھی، اس کے سمندر میں سے اگر ایک قطرہ کسی نبی یا مرسل کو دیا جائے تو وہ تمام عمر بے ہوش رہے، فرماتے ہیں، ہوش میں نہ آ سکے. تو پھر ایسی تجلیات جب آپ کے پاس ہو رہی تھیں تو ایک اور جملہ بھی سن لیجئے کہ سیرت میں یہ آیا ہے کہ جب 12 سالہ جذب کی جو مہدی موعود علیہ السلام کی حالت تھی، آپ گھر میں اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں یا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو جو کوئی بھی آپ کے گھر کے قریب سے جاتا، صرف گھر کے باہر سے آپ کے گھر کے قریب سے بھی چلے جاتا تو اس پہ بھی جذبہ طاری ہو جاتا، اس پہ بھی جذبہ طاری ہو جاتا. سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے. تو ایسے مقام میں جہاں پر الوہیت ہر لمحہ ہر پل پہ در پہ ہو رہی تھی، اس گھر میں بیوی چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں. تو پھر آپ اس مقام پر اس مثال کو بھی سن لیجئے کہ اگر آپ اوپر سے ایک 2-4 فلور سے پانی پھینکیے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی ٹانکی بھر کے پانی گر رہا تھا، تو پورا حصہ اطراف میں بھیگ گیا. دیکھیے پانی تو صرف ایک ہی جگہ گر رہا، مگر ہر طرف اس کے چھینٹے آنے کی وجہ سے وہ سب بھی گیلا ہو گیا، بھیگ گیا. تو پھر مہدی موعود علیہ السلام پر جو تجلیات ہو رہی تھی، اس کا اثر پورے گھر پہ، گھر کے باہر بھی ہو رہا تھا، اور جس کو بی بی اللہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محسوس کر رہی تھی، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. جیسا کہ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کی جو دوسری چھوٹی دختر ہیں بی بی فاطمہ، جب مہدی موعود علیہ السلام جذبے میں چلے گئے تو بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، وہ دودھ پیتی تھیں. تو اب ایسا ہوتا تھا اکثر بی بی فاطمہ، بچپنے میں بچے اکثر روتے ہیں، تو بی بی فاطمہ بہت روتی تھیں. تو آخر میں ایک مرتبہ بی بی اللہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کو، جو چھوٹی بچی ہے، رونے کی حالت میں لا کر مہدی موعود علیہ السلام جو جذبے کی حالت میں لیٹے ہوئے ان کے سینے پر ڈال دیتی ہیں. بی بی فاطمہ جو بالکل چھوٹی بچی ہے، ان کو بی بی فاطمہ کو بی بی اللہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنے شوہر بی بی فاطمہ کے والد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سینے پر ڈال دیتی ہے بچی کو، اور بچی تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے خاموش ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد بی بی اللہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی بی بی فاطمہ روتی، لا کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سینے مبارک پر ڈال دیتی. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی تجلیات کی ایسی مزہ لگا کہ جب کبھی بھی بی بی اللہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹاتی، رونا شروع کر دیتی. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس سے بی بی فاطمہ کو ہٹاتی، چھوٹی بچی کو، تو تب رونا شروع کر دیتی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ گھرانے تھے جن کے پاس تجلی الوہیت ہو رہی ہے، اور یہاں مہدی موعود فرما رہا ہے ایسی تجلیات جو کسی نبی یا مرسل کو دیا جائے تو وہ کبھی ہوش میں نہ آئے، اور وہ ویسی تجلیات پہ جہاں گھر کے اطراف بھی کوئی جائے تو جذبے میں طاری ہو جائے، یہاں گھر والے ہر لمحہ ہر پل اس کو محسوس کر رہے ہیں،
اور ان تجلیات کے آپ کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، مقام و مرتبہ بڑھتے جا رہا ہے۔ وہ 12 سال بی بی فاطمہ جو چھوٹی بچی تھیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے ان تجلیات کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب 12 سالہ جو خدمت آپ کرتی ہیں، شواہد الولایت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ شواہد الولایت کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملیں گی کہ ہمارے بزرگان قوم نے یہ بات کہی ہے کہ آج جو ساری دنیا میں مہدوی لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بی بی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی انہوں نے 12 سال اتنی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو جا کے خلق اللہ کی طرف سے جو مخلوق ہے، اللہ کی جو خلق ہے، وہ فائدہ اٹھا رہی ہے مہدی موعود علیہ السلام سے۔ اور بی بی کی خدمت بھی کیسی تھی دیکھیے، بات خدمت کی چل رہی ہے۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مثالی بی بی ہیں، ساری دنیا کی عورتوں کو بی بی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو بی بی کی کیسی خدمت تھی؟ مہدی موعود علیہ السلام 12 سالہ جذب میں جب تھے تو آپ ہر لمحہ ہر پل جذب میں نہیں تھے، جذبے کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ جب کبھی بھی نماز کا وقت آتا مہدی موعود علیہ السلام ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر خدا کی یاد میں مستغرق ہو جاتے۔ 12 سال تک آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور سیرت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سید محمد، ہم نے تم کو خاتم ولایت محمد ہی بنایا ہے، اس واسطے ہم تم سے شریعت کی پابندی کراتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے، حالانکہ دوسرے بھی واقعات ہیں جو لوگ جذبے کی حالت میں چلے جاتے تھے، پھر نہ ان پہ نماز بھی فرض تھی، نہ وہ ہوش میں آتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، بس وہ خدا کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ مگر یہ خلیفۃ اللہ کی شان ہے کہ ایسے جذبے میں، ایسی اولویت کی تجلیات کے ذریعے بھی مہدی موعود علیہ السلام جب کبھی بھی جو ہے نماز کا وقت آتا ہوش میں آ جاتے اور جو ہے نماز ادا کرتے۔ تو بی بی خدمت کیسی کرتی ہیں دیکھیے، جب بی نماز کا وقت آتا، سردی کا موسم ہوتا تو پانی پہلے سے گرم کر کے رکھتی، چاہے وہ فجر کا وقت ہو یا عشاء کا وقت ہو، پہلے سے پانی تھوڑا سا گرم کر کے رکھتی۔ مہدی موعود علیہ السلام کو وضو کراتی تھی بی میران جی منہ دھوئیے، میران جی ہاتھ دھوئیے، میران جی پاؤں دھوئیے، ایسا کر کے پورا وضو کراتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب کبھی بھی 7 سال تک آپ مہدی موعود علیہ السلام کچھ نہیں کھائے، تو بی ہمیشہ کوشش کرتی تھی جیسے نماز کا وقت آتا ہوش میں آتے، نماز پڑھتے تو تھوڑا کھانا ملا کر رکھ دیتی تاکہ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے نوالا دینے کی کوشش کرتی، اور کہتی کہ میران جی آپ نے برسوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، آپ کا کیا حال ہوگا، تھوڑا تو کھا لیجئے۔ کیا خدمت ہے دیکھیے، اور خدمت بھی کس کی؟ خلیفۃ اللہ کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کو اتنا بڑا مقام ملا کہ ساری جو ہے قوم کے اندر اگر عورتوں میں کسی کی بحریام ہوتی ہے تو وہ صرف بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ، کسی اور عورت کی۔ اچھا، میاں کا حکم ہے کہ جو ہے اور اگر 15 منٹ جو ہے کہا جا سکتا ہے تو بولا جائے، کیونکہ بی بی کی سیرت پوری ہو جائے، بی بی کے مقام و مرتبے کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسی خدمت کرتی ہیں کہ میران جی منہ دھو لیجئے، ہاتھ دھو لیجئے، پاؤں دھو لیجئے، کچھ کھا لیجئے۔ تو ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام سے بی عرض کرتی ہیں کہ میران جی 7 سال کا عرصہ ہوا آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بندے کی جو غذا ہے رب العالمین بندے کو پہنچا رہا ہے، فرماتے ہیں یہ وہ نورانی غذا تھی جس کو خلیفۃ اللہ استعمال کر رہے تھے، آپ کے جسمانی اور روحانی طاقت بڑھ رہی تھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال جو جذب کے باقی تھے، 7 سال میں تو امام علیٰ نے کچھ نہیں کھایا، 5 سال میں جو بھی کچھ بھی کھایا تھوڑا تھوڑا
کھانا ملا کر رکھتی، ایک نوالا، دو نوالا، جب کبھی بھی موقع ملتا ایک ایک نوالا، دو دو نوالا کر کے دیتی۔ تو بی بی فرماتی ہے 5 سال میں بھی آپ نے جو امامنا نے جو غذا کھائی ہے وہ 17 سیر ہے، صرف 17 سیر، اور آج ہم جو ہے ایک ایک دن میں 2-4 سیر کھا لیتے۔ مگر خلیفۃ اللہ کے پاس دیکھیے کہ آپ 5 سال میں 17 سیر غذا استعمال کرتے ہیں۔ ان 12 سالوں میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی بی بی نے اتنی خدمت کی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی سے پانی مانگا، کہا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ آپ نے کٹورے میں پانی لائی، بی بی پانی لاتی ہے تو اتنی دیر میں مہدی موعود علیہ السلام پھر جذب کی حالت میں چلے جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز سے کے اندر پانی مانگا گیا اور مستغرق حالت میں چلے گئے۔ جب فجر کا وقت آیا تو مہدی موعود علیہ السلام کو ہوش آیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی پانی لے کر کھڑی ہیں۔ قربان جائیے ایسی بی بی پر کہ ایسی شوہر کی خدمت کر رہی ہیں کہ رات میں پانی مانگا گیا، فجر میں مامنا نے دیکھا تو بی بی کٹورے میں پانی لیے ہوئے کھڑی ہیں۔ مہدی موعود نے پوچھا کہ اب پانی لائی ہو؟ تو آپ نے عرض کیا میران جی عشاء کی نماز سے کھڑی ہوں کہ کب ہوش آ جائے اور کب پانی مانگ لے اور تھوڑا سا پانی کب آپ پی لے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ فوراً وضو کرتے ہیں، 2 رکعت تحت الوضو پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بی بی نے جس طرح میری خدمت کی ہے تو اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرما، ان کی آنکھوں کو اپنے دیدار کی دولت سے نواز دے، ان کی جو ہے آنکھوں کو اپنے دیدار کی ٹھنڈک سے نواز دے فرماتے ہیں۔ کیا دیکھیے شوہر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مہدی موعود علیہ السلام ہے اور خاص تحت الوضو پڑھ کے جو ہے بی بی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح بی بی نے میری خدمت کی ہے تو اپنے دیدار سے ان کو ٹھنڈک پہنچا فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جس وقت نکلے ہجرت کرتے ہوئے چاپانیر شریف میں، حالانکہ ہجرت کرتے ہوئے نکلے 887 ہجری میں، 891 ہجری یعنی 4-5 سال کا عرصہ ہجرت کا جو گزرا تھا، اس جو ہے 23 سال عرصے میں صرف یہ 5 سال بی بی ساتھ رہیں۔ چاپانیر میں جو ہے جب بی بی کا وصال سے مبارک جب بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تو مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی کیا حال ہے، اپنے بارے میں کچھ بیان فرماؤ۔ تو بی بی نے کہا کہ میران جی آپ کے صدقے سے بندی 12 سال ہو گئے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جو خدا کے دیدار کے بغیر ہو، بلکہ بندی نے جو ہے ہر نماز خدا کے دیدار کے ذریعے پڑھی ہے فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہم لوگ کون ہیں؟ قبلے کی طرف منہ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ جب حج کو جاتے ہیں کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قربان جائیے اس بیوی پہ آج جس کا اجماع ہے، بیوی کعبۃ اللہ کو نہیں، کعبۃ اللہ جس کعبۃ اللہ کے مالک کو دیکھ کر نماز پڑھتی تھی، گھر کو نہیں، گھر کے مالک کو دیکھ کر نماز پڑھتی تھی۔ ہم جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف جو ہے چہرہ کر کے۔ بی بی قبلے کے مالک کی کو دیکھ کر نماز پڑھتی تھی، اور بی بی فرماتی ہیں کہ 12 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ہر نماز دیدار خدا کے ذریعے پڑھتی ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ بی بی کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کراتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عورتوں میں بھی کیا مقام ہے دیکھیے، خالی جو ہے مردوں میں بھی نہیں بلکہ عورتوں کا بھی مقام کیسا ہے کہ انہوں نے جو محبت، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی کے ذریعے اور خدمت کے ذریعے مہدی موعود علیہ السلام کے جو بی بی نے مقام حاصل کیا ہے۔ بی بی کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو کبھی واپس نہ جاتا بغیر کچھ دیے گئے، کچھ نہ کچھ وہ لے کر جاتا۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ بی بی کے پاس آپ دیکھیے بی بی کا مقام وہ مقام ہے کہ جس طرح دور نبوت میں خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے، اس طرح دور ولایت میں بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور ادھر دانا پور میں جب مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرنے نکلے تو بی بی فرماتی ہیں میران جی
بندی کو بار بار الہام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ معلوم کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی موعود کیا ہے، تو ان کی تصدیق کر۔ الہام ہونا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے معلوم کرایا جانا، اللہ کی طرف سے بتایا جانا، خواب میں یا بیداری میں یہ بات بتایا جانا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ بندی کو بار بار یہ الہام ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی موعود کیا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، تصدیق کرنے والوں میں بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی مقام آپ کو ملا۔ اور تمام ہجرت کے دوران میں کیا ہوا دیکھیے، ہجرت کے دوران میں جتنے بھی لوگ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتے، مصدق ہوتے، وہ دائرے میں آ جاتے، دنیا چھوڑتے دائرے میں آ جاتے۔ اب دائرے میں آ جانے کے بعد ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری کون دیکھنا؟ رہنے کے لیے تو حجرہ بنا دیا جاتا، تمام لوگ حجرہ بنائے تھے، لیکن کھانے پینے کی ذمہ داری چاپانیار تک، جونپور سے جب نکلے مہدی موعود علیہ السلام، داناپور، کالپی، چندیری، مانڈو، چاپانیار تک دائرے کے جتنے لوگ رہتے تھے کھانے کی ذمہ داری بی بی پر تھی۔ بی بی سب کے لیے پکا کر، ایک ہی جگہ پکا کر سب کو کھانا دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بی بی کا وصال ہوا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پرسہ دیتے وقت فرمایا تھا کہ آج تم سب کی ماں کا انتقال ہوا ہے، فرماتا ام المصدقین، ام المومنین جو ہے وہ مومنین کی ماں ہے، مصدقین کی ماں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کی ماں کا انتقال ہوا ہے، فرماتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے ہر شخص اپنا کھانا گھر میں الگ الگ پکا لے۔ اب تک جو بی بی تھیں وہ سب کے لیے پکاتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھیے، اگر 350 360 لوگوں کا کھانے کی اگر کسی کو کیٹرنگ پر ہم دعوت جو ہے یہ کہتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی کھانا پکا کے لاؤ، تو کھانا پکانے والوں کے پاس جائیے، 350 لوگوں کے کھانے کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑتا، کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے دیکھیے۔ مگر بی بی پر قربان جائیے، آج سے 550 سال پہلے بی بی دائرے کے ہر فرد کے لیے ایک ہی جگہ کھانا پکاتی تھی، اور 1-2 دن نہیں، 5 سال تک، 4 سال تک، 5 سال تک آپ پکاتی رہیں۔ یہ بی بی کا مقام ہے، ادھر شوہر کی خدمت کرتے رہیں، پھر اس کے بعد بھی جو ہے دائرے کے تمام بھائیوں کی آپ خدمت کرتے رہے، سب کو کھانا کھلاتے رہے، وہ سب ذمہ داری بی بی کے پاس ہوتی تھی۔ اور پھر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے پرسہ دیتے وقت فرمایا تھا کہ بی بی کے سینک سے، بی بی کے کھانے کے برتن سے بھی اگر کوئی چاٹ لے تو وہ برگزیدہ ہو جائے گا، فرماتے ہیں۔ بی بی کے جو ہے خدمت اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی برگزیدہ ہو گیا، فرماتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بشارت دی کہ بی بی کے سینک سے بھی اگر کوئی چاٹ لے، ان کا چھوٹا بھی کوئی کھا لے تو وہ برگزیدہ ہو گیا، فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہے بی بی کا۔ اور بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے کیا ہوا، مہدی موعود علیہ السلام جب آپ کے قریب آئے تو چونکہ بی بی کے پاس تو کچھ تھا نہیں، دنیا کی دولت تو تھی نہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آپ کو جو بشارت دیتے ہیں، اتنی بڑی بشارت ہے۔ دیکھیے، مہدی موعود علیہ السلام کی بہریام کے بعد اگر کسی کی بہریام کا بڑا مقام ہے تو وہ یہ بہریام ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت محمدی کا جتنا فیض ہے وہ آدھا بی بی کو دیا گیا اور آدھا سب کو دیا گیا، فرماتے ہیں۔ ایک اکیلی تنہا بی بی کو آدھا فیض دیا گیا ہے، فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو روایت یوں آئی ہے کہ جتنوں کو ولایت محمدی کا فیض دیا گیا ہے، ان سب کا جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو جتنا ہوتا ہے وہ سب اتنا بی بی کو دیا گیا ہے۔ تو بات یہی آتی ہے کہ آدھا بی بی کو دیا گیا اور آدھا سب کو دیا گیا، فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی بہریام ہے کہ ولایت محمدی کا فیض جو آدھا صرف بی بی کو گیا، اکیلی بی بی کو۔ تو جب مہدی موعود علیہ السلام نے بشارت دی تو ان کی جو ہے خیرات کو دیکھیے، ان کے دل کو دیکھیے، جو بی بی خیر خیرات کرتی تھی۔ بی بی نے جب سنا کہ آدھا فیض آپ کو دیا گیا ہے تو بی بی نے اٹھا کر نہیں رکھا، آپ نے فرمایا کہ میران جی، بندی کی یہ خواہش ہے کہ یہ فیض دائرے میں سب کو تقسیم کر دو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کو جتنا دیا گیا وہ رکھ لیتے، یہ میرا ہے کرتے ہیں، مگر بی بی پر قربان جائیے،
آپ نے سکھایا کہ کیسی خیر خیرات ہوتی ہے. کہ بی بی نے کہا کہ جو ولایت کا فیض بندی کو دیا گیا ہے میران جی وہ دائرے میں سب کو تقسیم کر دو. تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس ولایت کے فیض کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے، بحریام کے ذریعے آپ نے سب کو سویت کی. بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ بی بی کا جو صندوق ہے وصال کے بعد میں بی بی الہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر وصال ہوا، ابھی جس میں مبارک یہاں پر رکھا ہوا ہے. امامنا مہدی موعود السلام آئے، میاں سے سلام اللہ خبر کھودنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جو بی بی کے بھائی تھے خبر کھودنے کے لیے گئے تھے. تو ایسے میں ہوا یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ صندوق دیکھو، بی بی کے صندوق میں کیا ہے. جب بی بی کے صندوق کو دیکھا گیا تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے پاس سے سونے کا ایک ٹکڑا نکلا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سونے کی ایک اشرفی نکلی. سونے کی ایک اشرفی جب نکلی تو مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس اشرفی کو گرم کرو اور بی بی کے جسم پر داغ دے دو، چرکا دے دو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چرکا اس لیے دیو کیونکہ جو ہے محشر میں چرکا نہ دیا جائے، آج ہی چرکا دیا جائے. تو پھر اب آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس پر غور کرنے کا جو ہے اصل اہم وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے واقعہ سن لیجئے کہ جیسے یہ چرکا دینے کا حکم ہوا، داغ دینے کا حکم دیا گیا، اور میاں سے سلام اللہ جو خبر کھود رہے تھے، میاں سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. جب ان کو پتا چلا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس اشرفی کو گرم کر کے بی بی کے جسم پر داغ دیا جائے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میران جی یہ جو سونے کی اشرفی ہے وہ بی بی کی نہیں ہے بلکہ وہ بی بی فاطمہ کی ہے، وہ ان کی امانت ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ جس کی ہے اس کو دے دو. وہ ان کو لوٹا دی گئی. اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جانتا ہے کہ بی بی مفلس تھی، بی بی کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر شریعت کا لحاظ مہدی موعود علیہ السلام نے کیسا رکھا. اگر مہدی موعود علیہ السلام پہلے یہ بات عرض کر دیتے، سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے پہلے عرض کر دیتے تو لوگوں کو موقع ملتا، وہ یہ کہہ دیتے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو اپنی طرف سے اپنی بی بی ہونے کی وجہ سے کہا ہے، تو آپ نے مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کا لحاظ رکھا اور کہا کہ داغ دیا جائے. مگر ادھر جب جیسے سلام اللہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ بی بی کا نہیں ہے، تو تب مہدی موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بندہ جانتا ہے کہ بی بی کے پاس کچھ نہیں ہے، بی بی مفلس تھی، بی بی کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ تو واقعہ ہو گیا. اب ہمارے لیے سبق کیا ہے دیکھیے. آج جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی یا پھر جو ہے ان کو کھٹکا بھی ہو رہا ہے کہ کبھی بھی وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ جو کچھ بھی مال آپ کے پاس ہے اگر وہ خیرات نہیں کریں گے، دینے والوں کو نہیں دے دیں گے، اپنے وارثوں کو نہیں دیں گے، اور سب کچھ رکھ کر اگر ختم ہوں گے، رکھ کر مریں گے، تو پھر ان کو یہاں نہیں تو وہاں داغ دیا جائے گا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سبق دیا کہ تم اپنے آخری وقت میں سب کچھ دے دو، سب کچھ جو ہے دنیاوی دولت نکال دو، مفلس بن کر یہاں سے جاؤ، تاکہ اللہ کے پاس جب جاؤ تو سوائے خدا کی محبت کے تمہارے پاس کچھ نہ رہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بی بی کے صدقے میں طفیل میں ہم کو بھی پروردگار عالم مفلسی کی زندگی عطا فرمائے. مفلس جیے، مفلس مرے، اور ہمارا بھی شمار مفلسوں میں کیا جائے. مفلس یعنی مسکین کو کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر کی اس اتنی بڑی رات میں مہدی موعود علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی، یا اللہ مسکین بنا کر جلا، مسکین بنا کر مار، اور ہمارا شمار مسکینوں میں کر. تو اس طرح کم از کم جو ہے اپنے آخری وقت میں اگر کچھ محسوس ہونے لگے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، تب کم از کم جو ہے سب کچھ بانٹ دو تاکہ تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ اور وہاں پر صرف خدا کی محبت تمہارے ساتھ چلے. اللہ سے دعا ہے کہ بی بی کے صدقے و طفیل میں ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ مفلس بنا کر جلائے، مفلس بنا کر مارے، اور ہمارا شمار بھی مفلسوں میں کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنی بڑی بحریام کے صدقے و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.